یہ خوارج کون تھے اور ان کی مولا علی علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اللہ حق کو ادھر پھیرتے جانا جدھر علی پھرتا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے افراد، فرض کر لو کبھی کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور علی یکا و تنہا ایک طرف کھڑا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حق کے متلاشیوں کے لیے سب سے بڑا جو سنگ میل یا رہنمائی کا منارہ ہدایت ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کوئی وہام، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں رہتا، جو حق تلاش کرنا چاہتا ہے، جو حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو حق کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، نہیں چلتا اس کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ مجھے حق کا پتہ نہیں چلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاع علیٰ فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن کاش ہم رسول اللہ کی بھی مان لیتے جو وہ منوانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ واضح طور پر وصیت فرمائی تھی کہ میری رحلت کے بعد، میری تدفین سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام قرآن کریم کا نسخہ مرتب کرنا ہے۔ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جانا جب تک وہ نسخہ تیار نہ ہو جائے۔ دوسرا فرمایا تھا علی، اپنے حق کی خلافت کے لیے تم نے چل کے نہیں جانا، حق تیرے پاس چل کے آئے گا، کیونکہ تو میری امت میں کمثل کعبہ ہے۔ لوگ کعبہ کے پاس چل کے جاتے ہیں، کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ ادوارے پہلے 3 دور خلافت گزرے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس حق سے محروم رکھا گیا جو دنیا والے دینا چاہتے تھے یا لینا چاہتے تھے۔ اللہ نے دیا تھا حق ولایت و خلافت، نہ کوئی وہ چھین سکا ہے نہ کوئی چھین سکے گا۔ علی نہ تو تخت و تاج کا محتاج تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، یہ تخت و تاج اس کے محتاج تھے۔ لیکن ظاہری ذمہ داری جو خلافت کی آپ کے کندھوں پہ اس احتجاج کے ساتھ ڈالی گئی کہ اے علی، اگر آج آپ نے اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا تو ہم سب روز قیامت خدا کے دربار میں شکایت کریں گے کہ ہم تو علی کے دروازے پر گئے تھے کہ یہ امر خلافت سنبھالو اور اس اسلام کو اسی حالت میں نافذ کرو جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن علی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے جواب میں علی نے یہ فرمایا تھا اگر حاضرین کا احتجاج نہ ہوتا تو علی کبھی یہ سب منصب کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ بیعت ہو گئی۔ اب یہاں ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام اہل مدینہ نے بیعت کی، بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر بیعت کی، لیکن جب علی علیہ السلام بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے، مسجد نبوی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم سے بھری ہوئی تھی اور آپ خستہ لباس تھا، پرانا پیون زدہ لباس تھا، اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگ سوچ رہے تھے خلیفہ آ رہا ہے، بہت بڑا شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے گا، حتیٰ کہ ایک نے کہہ دیا فقیر تیرا یہاں کیا کام ہے، آج تو ہم نے اپنے امیر اور خلیفہ کی بیعت کرنی ہے۔ تو جناب کمبر نے کہا خبردار، یہی وہ تمہارا امیر ہے جس کی تم بیعت کرنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بیعت کے معنی ہے اپنے آپ کو سب کچھ بیچ کے دوسرے کے حوالے کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نقطہ نظر میں بیعت صرف اور صرف امام معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہے۔ صحیح۔ بیعت ہو گئی، علی ابن ابی طالب نے اقتدار سنبھال لیا،
حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں جتنے گورنر مقرر کیے گئے تھے، بہت سوں کو تو حضرت عثمان نے معطل کر دیا، لیکن بہت سے جو ہیں ان کو معطل نہ کیا۔ ان میں سے امیر معاویہ ہیں، جنہیں مسلمان خال المومنین کہتے ہیں۔ یہاں بھی دوہرا معیار ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو ہم رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن کی نص کے مطابق وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کی بیویاں اس کی مائیں نہ ہوں جی۔ لیکن اگر حضرت ام حبیبہ کا بھائی ماموں بن سکتا ہے تو سب سے پیاری امی ام المومنین حضرت عائشہ کا بھائی محمد ابن بکر ماموں کیوں نہیں بن سکتا؟ صحیح جی، بھی ان کو بھی ماموں کہو۔ ادھر تو خال المومنین اور ادھر آ کے چپ۔ وجہ کیا ہے کہ محمد حضرت عائشہ کا سکا بھائی ہے، حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن تربیت یافتہ ہے علی ابن ابی طالب کا۔ علی اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور جس کی نسبت علی سے ہو جائے امیہ کا خاندان اس کی دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں انہیں مسلمانوں سے کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو ماموں کیوں نہیں کہتے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا قاتل کون ہے؟ کس نے اس کو قتل کیا؟ امیر شام نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ جب اہل مصر نے آ کر بغاوت کی اور آ کر کہا کہ ہمیں گورنر چاہیے، ان کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے امیر شام معاویہ نے انکار کر دیا۔ نوبت جنگ صفین تک پہنچی۔ یہ جنگ کتنے مہینے جاری رہی ہاں جی، اور اس جنگ میں جب حضرت مالک اشتر جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی خاص اور کمانڈر تھے، جنگ کرتے کرتے جب جنگ صفین کے میدان میں معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے میں جا کر نیزہ گاڑتے ہیں، تو اس وقت عمرو ابن عاص کی طرف سے ایک تجویز دی جاتی ہے معاویہ ابن ابو سفیان کو کہ اب علی کا کمانڈر جو ہے وہ تیرے خیمے تک پہنچ چکا ہے، اب چند لمحوں میں تیرا کام تمام ہونے والا ہے، اب جان بچانی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کرو اور قرآن کا پیغام پہنچاؤ کہ لا حکم الا للہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تاریخ صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کر دیے گئے اور نعرہ لگانا شروع کر دیا گیا لا حکم الا للہ، سوائے اللہ کے حکم کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے جی۔ علی علیہ السلام نے بارہا کہا کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکے میں مت آؤ، لیکن ایک گروہ علی کی فوج کا یہ سارا منظر دیکھ کے تلواریں پھینک دی کہ نہیں، وہ تو قرآن سامنے لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل وہ قرآن لے ہیں، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، نہیں سن نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں لا حکم الا للہ، ہمیں سوائے اللہ کے حکم کے کچھ نہیں چاہیے۔ تو علی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، یہ لفظ ٹھیک ہیں لیکن ان کی مراد کچھ اور ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت خراب ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اصرار بڑھا تو ان لوگوں کا ایک گروہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اے علی یہ تلواریں ہم جنگ نہیں کرتے جی، مذاکرات کرو۔ اب جب یہ حالات دیکھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار رکھ لی اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آ گئے۔ اب جس کو ثالث کے طور پر لے جایا گیا، علی نے اس کی بھی مخالفت کی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ حقائق کو سمجھ سکے یا تسلیم کرا سکے۔ انہی لوگوں نے ضد کی کہ نہیں یہ شخص ٹھیک ہے، اور وہی ہوا کہ جب حکمین نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو معذور کر دیتے ہیں، نہ علی کو رکھتے ہیں نہ معاویہ کو رکھتے ہیں، تو اب ان کی طرف سے نمائندہ تھا، اس نے کہا جی آپ بڑے ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، اس نے یہی کہہ دیا، تو اس نے کہا جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو خلافت دیتا ہوں۔ اب جب یہ نتیجہ سامنے آیا تو یہ لوگ جنہوں نے ضد کی تھی کہ نہیں ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے، ہمیں قرآن کو رکھنا چاہیے، ہمیں اس نعرے کو لینا چاہیے، اب وہی لوگ علی کے مخالف ہو گئے جی۔ یہ لوگ خوارج کہلائے صحیح جی، یہ خوارج کہلائے، یہ پورا گروہ مقابلے میں آ گیا جو علی کا بھی دشمن بن گیا اور معاویہ کا دشمن بھی بن گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات کو وہیں سے اٹھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ دشمنی یہاں سے شروع ہوئی،
اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا. ظاہری طور پر بڑے نیک تھے, عبادت گزار تھے, لیکن وہ عبادتیں جو محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اطاعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ کوئی عبادت نہیں ہے. یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار اور قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے اور یہ نعرہ بلند کر رہے تھے, انہوں نے اس نعرے کو اپنا نعرہ بنا لیا کہ لا حکم الا للہ. لیکن علی علیہ السلام نے بارہا ان کو سمجھایا, لیکن اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نہروان کے مقام پہ یہ سارے خود مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے. اور جو امام عادل خلیفہ راشد سے جنگ کرے گا وہ خارجی ہوگا, یعنی اس نے خروج کیا ہے, بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی, اور اس امام عادل کے ساتھ جب جنگ پہ اتر جائے تو وہ گویا کہ اس نے خروج کیا ہے. اور جو امام عادل کے خلاف خروج کرتا ہے اس کو خارجی کہا جاتا ہے, اور اسلام اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نہ اس کے دین اور اسلام کا وہ قائل ہوتا ہے. یہی وہ گروہ تھا کہ جو باضابطہ ایک تیسرے گروہ کے طور پر, ایک طرف سے تو شام کی طرف سے مخالفت تھی, ایک دوسرا یہ گروہ سامنے آ گیا جو علی علیہ السلام کے قتل تک تیار ہو گیا. اب یہ درمیان میں کچھ اس کے لوگ کھلونا بن گئے, ایک سازشیں چلنا شروع ہو گئیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو راستے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے. جنگ صفین ایک تلخ ترین حقیقت ہے تاریخ اسلام کی, جس میں امام حسن علیہ السلام جنگ لڑتے رہے بابا کی معیت میں, امام حسین علیہ السلام جنگ لڑتے رہے اپنے بابا کی معیت میں, مولا علی کے سارے بیٹے جنگ لڑتے رہے. یہی وہ جنگ صفین تھی جس میں سرکار عباس کو غازی کا لقب ملا تھا اور علی کی شجاعت کا مظاہرہ کیا. اور یہ کافی عرصہ یہ جنگ جاری رہی, یہاں تک کہ ایک دن حضرت مالک اشتر کے ہاتھوں کتنے یہ بیعت توڑنے والے جب واصل جہنم ہوئے تو فخر سے کہا کہ آج میری تلوار سے اتنے لوگ کٹ کے مرے ہیں جتنے آپ کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں. تو علی نے فرمایا تھا کہ اپنی بیعت دوبارہ کرو, تیری تلوار میں اور میری تلوار میں بڑا فرق ہے. تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا گیا کٹتا گیا مرتا گیا, اور جو میری تلوار کے سامنے آیا تلوار نے آئندہ 7 پشتوں کو بھی دیکھا, اگر کوئی ایماندار نظر آئے تو اس کو چھوڑتی گئی. یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری, اگر نہ کہوں گا تو اس سے غلط معنی لیے جا سکتے ہیں. ہمارے سامنے معیار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ الحق مع علی و علی مع الحق, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے یہ فرمان کہ اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی اور علی ایک طرف ہو تو علی نہ چھوڑنا, علی حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آنے والے لوگ کون تھے, ان کو کیا کہا جائے, ان کے بارے میں کیا سوچا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی واضح موجود ہے جو اپنے عظیم جلیل القدر اصحابی حضرت عمار یاسر کو کہا تھا کہ تجھے ایک طائفہ باغیہ قتل کرے گا, تو ان کو اسی جنگ صفین میں شہید کیا گیا. قتل کرنے والا حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا. تو گویا کہ یہ حقائق تلخ حقائق ضرور سامنے آتے ہیں. یہاں آ کر پھر لوگ یا تو سکڑ جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کیا کریں, کس کو حق کہیں کس کو باطل کہیں. کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی, بھی جہاں امام عادل موجود ہو, جہاں وسیع رسول موجود ہے, امام معصوم موجود ہے, وہاں ناس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اجتہاد کی تو وہاں ضرورت نہیں ہے. تو سوال ہی کوئی نہیں رہتا نا, there's no question anymore. وہ ہے ہی نہیں وہاں, تو جب اصل چیز موجود ہے تو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پھر واقعہ اس طرح الجھا دیا گیا. بعض اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں, لیکن امامیہ نقطہ نظر کے مطابق جو کوئی بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی, جو ان سے صلح کرے گا اس نے میرے ساتھ صلح کی. تو لہٰذا علی کے مقابلے میں آنے والا جو بھی ہے وہ باطل پر ہے اور علی جو ہے وہ حق پر ہے. یہ خوارج کا گروہ پھر آگے پروان چڑھا, ان سے جنگیں ہوئیں. نہروان کی جنگ میں ان کے کتنے لوگ, مولا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان میں سے 9 بچیں گے اور علی کے 9 قتل ہوں گے, اور وہی کچھ ہوا. اور پھر ان خوارج کی نسلیں آگے چلتی رہیں. آج کے دور میں ہم مختلف ناموں کے ساتھ اس وقت جو مسلمانوں کی قتل و غارت دیکھ رہے ہیں, ظاہری شکلیں ان کی مسلمانوں جیسی ہے, نمازیں بھی ہیں, قرآن بھی ہیں, داڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مسلمانوں کا بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے. جن کو آج
آج کے خوارج کہا جا رہا ہے کہ یہ آج کے وہ لوگ ہیں جو علی کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ان کا ظاہری نعرہ مسلمانوں کا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک مثال، واضح مثال داعش کی مثال ہے کہ داعش نے اسلام کا نعرہ، خلافت کا نعرہ لگایا، قتل کس کو کیا؟ نہ سنی کو دیکھا، نہ شیعہ کو دیکھا، نہ انسان کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، اور آج سامنے آگی بات کھل کے کہ پیچھے کون تھے؟ اسرائیل تھا، امریکہ تھا، یہودی تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ پیچھے سے لابیاں کام کر رہی تھی، ٹائٹل ان کو اسلام کا دیا گیا۔ یہی کچھ وہاں جنگ صفین و نہروان میں ہوتا رہا، اور یہ گروہ خوارج جو ہے یہ آج مختلف روپ میں آج بھی موجود ہے، اور یہ خوارج جو ہیں یہ دین سے خارج ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا کہ جو بھی امام عادل اور خلیفہ حق کے مقابلے میں آئے گا وہ خارجی کہلائے گا۔ اور یہی لوگ آگے علی کے قتل کے لیے چل پڑے، اور جس ملعون نے کل آج مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا وہ بھی اسی خوارج کا ایک حصہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ خارجی، ابن ملجم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نام بہت اچھا ہے، نام سے سروکار نہیں ہے، کردار سے سروکار ہے، لہذا کبھی ناموں پہ نہ الجھا کرو کہ فلاں کا نام کیسا ایسا۔ ٹھیک ہے کچھ نام بڑے متبرک، لیکن کچھ نام جو ہیں وہ نام اپنی جگہ پر ہے لیکن کردار کچھ اور بن گیا ہے۔ تو ابن ملجم اس لیے کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ نام وہ متبرک ہے، لیکن جو کام اس نے کیا وہ اتنا ظالمانہ کام کیا کہ خلیفہ عادل امام